اگر میں نے مجمع میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اہل بیت کے غلام ہو، صرف جلسوں میں غلامی کا اظہار نہ کرو، جب برادری میں بیٹھے ہو تو پھر بھی کہا کرو میں امام حسن کا غلام ہوں، جب دفتر میں بیٹھے ہو تو پھر بھی کہا کرو امام حسین کا غلام ہوں، اور جب اپنے گھر کے اندر سنگیوں یاروں میں بیٹھے ہو تو آپ کھڑے کر کے کہو میں ابو بکر صدیق کا ماننے والا ہوں، میں عمر کا نوکر ہوں، میں عثمان کا خادم ہوں، اور میں وہ ہوں جس کے سینے میں ایمان اسی لیے مضبوط ہے کہ اندر مولا علی کی محبت رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ چھوڑیں کچی پکی باتیں، پورا عمل دین پر کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے نہ اتنا ذرا سا بھی ہم دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو علماء کو نصیحت فرمائی، فرمایا مستحب نہ چھوڑنا ورنہ لوگ سنتیں چھوڑ جائیں گے، اور اگر تم نے سنت چھوڑی تو لوگ واجبات کا ترک کریں گے، اور فرمایا عالم نے اگر کسی جگہ کسی فرض میں کوتاہی کی تو لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چھوٹی، اور یہی نصیحت آپ نے والدین کو کی، فرمایا والد چھوٹی چھوٹی باتوں کا گھر میں خیال رکھے، اس لیے کہ اس کا بچہ اسے ریڈ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا باپ خیال رکھے، اس کا بچہ اسے دیکھتا ہے۔ ماں بولنے میں، بات کرنے میں، اٹھنے میں، خامد سے گفتگو کرنے میں محتاط ہو جائے، وہ 2-10 منٹ کا آدھے گھنٹے کے لیکچر سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی، بلکہ ماں کو پوری توجہ دینی ہے اپنے عمل کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے آپ کو دین سے اس طرح جوڑیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم لوگوں نے نا آزادی حاصل کرتے کرتے ہر شے سے ہی آزادی حاصل کر لی، اس کی بھی گنجائش ہے دین میں، اس کی بھی گنجائش ہے دین میں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ او بھائی، ایک گنجائش ہوتی ہے، ایک گنجائش ہوتی ہے اور ایک رضا ہوتی ہے۔ دین کا مزاج سمجھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں، جائز ہے پر رب کو پسند نہیں۔ اگر جائز پوچھو گے تو جائز تو ہے، رضا پوچھو گے تو اس میں رضا شامل نہیں ہے۔ بات کو سمجھے۔ ہم نے نا اپنی مرضی کا جائز کا ایک نقطہ نکال لیا، اور پھر آہستہ 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 باتیں بڑی ہونے لگی۔ ہم نے کہا تھا کہ اسٹیج پر دف کی اجازت ہے، پھر وہ بات اتنی دور چلی گئی کہ نعت سنتے سنتے لوگوں کے کانوں میں گانے گونجنے لگے، اور جب کسی نے دور سے سنا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نعت سن رہا ہوں کہ میں گانا سن رہا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جائز ہے، وہ جائز سے پھر لوگوں نے وہ چیزیں نکالی کہ بات دور نکل گئی۔ عزیزو، محتاط درس دیں اپنے گھروں میں، محتاط، خدا را محتاط۔ تصویر ضرورت کے لیے جائز تھی پر ہر کمرے میں لگ گئی، پیروں کی فوٹو لگ گئی، مرشد کی، استاد کی لگ گئی۔ نئی نماز ہوتی جہاں تصویر لگی ہوئی ہو، نہیں اتنا ضروری کام تصویریں کھینچنا، بڑے سے بڑے شیخ کی بھی لگائیں گے تو نہیں ہوگی نماز۔ اس گنجائش کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہم نے کہ ہر طرف جو ہے وہ شور ہو گیا کہ یہی کام کرنا ہے۔ صاحب، دین پر محتاط عمل کریں گے، محتاط۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا تھا، یہ جو اللہ بار بار فرماتا ہے تقویٰ تقویٰ تقویٰ، تو تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں اور آپ نے کھلا جبہ پہنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں کپڑے سمیٹ کے گزر جاؤں گا، ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی، تو سمٹ کے گزروں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور، ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں، جو سمٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط، ذرا ذرا سی باتوں میں احتیاط، خیال کرنا، غور کرنا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے 14 جلدوں میں حدیث لکھی ہے، بڑے لوگوں کو پڑھایا ہے، کبھی لاجواب نہیں ہوا۔ فرماتے ایک بوڑھی اماں میرے پاس آئی اور مجھے لاجواب کر گئی۔ کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے میرے بیٹے نے آ کر کے بتایا کہ باہر ایک بوڑھی ملنا چاہتی ہے۔ میں پردے کے پیچھے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ میں نے کہا پوچھو۔ استفسار کرنے لگی، کہنے لگی میں چھت پر بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہوں، بیوہ اور بے اولاد ہوں، حلال روزی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہوں۔ میں چاند کی روشنی میں جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو چھت پہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں روشن دان ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ ان کی روشنی بھی تھوڑی تھوڑی چرخے پہ پڑ جاتی ہے، حضرت جی وہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے مجھے چکر آ گئے، کلیجہ پھٹنے پہ آیا۔
بڑی دنیا نے سوال پوچھے تھے، یہ پہلا سوال تھا جس نے رلا دیا۔ میں نے اسے کہا بی بی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے شناختی کارڈ بھی جمع کرانا ہوتا ہے، آپ سوال کا جواب دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، پہلے بول تو کون ہے؟ کہنے لگی ایک دیوانہ سا ہے، دیوانہ سا، ایک دیوانہ سا شخص ہے، یہاں بشر حافی اس کو کہتے ہیں، بغداد کی گلیوں میں پھرتا رہتا ہے ننگے پاؤں، میں اس دیوانے کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے، کہنے لگی بی بی کوئی اور ہوتا تو میں اسے کہہ دیتا کہ جائز ہے، لیکن تیرے لیے فتویٰ یہ ہے کہ تو جب تک وہ گزرے تو اپنے چرخے کا کام بند کر دیا کر تیرے لیے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ساری زندگی وہ خاتون مجھے یاد رہی، میں رویا کرتا، دین تو اس کا نام ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لینا ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی ہیلہ بنا لینا۔ فاضل بریلوی اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دین کی ایک تخصیص ہے، تمہیں اس تقوی کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ چلنا ہے، خبردار تمہیں اجازت نہیں۔ اور تیسری بات جو میرے اعلیٰ حضرت کی فکر میں بڑی جاندار ہے،